أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. امام احمد بن حنبل، امام ابو داود، امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہم اللہ اجمعین نے حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے: اذا كان احدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ کھجور سے افطار کرے، اور پھر آپ نے فرمایا اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی کو اللہ تعالی نے پاکیزہ، پاک کرنے والا بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو مخاطب عرب تھے، اہل مدینہ، ان کے لیے کھجور ایک عام دستیاب اللہ کی نعمت، جو بہترین غذا ہے، سہل الحصول تھی، ارزاں بھی تھی، سستی بھی تھی، غرباء، فقراء سب کو دستیاب تھی، اس کو کھا لیتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے روزہ کے افطار کے لیے کھجور کی کھانے کی ترغیب دی، لیکن ساتھ ہی اسلام دین فطرت ہے اور اس کے اصول رہنما ہیں قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کھجور دستیاب نہ ہو، کھجور نہ ملے، اب دستیاب نہ ہونے کی ایک صورت تو یہ کہ وہ پھل ہی ناپید ہو، یا شارٹیج ہو جائے، یا یہ بھی کہ مالی اعتبار سے وہ گراں قیمت ہو جائے، لوگ جو گراں فروش ہیں، مہنگائی کر کے اسٹاکسٹ جو ہے، اسٹاک کرنے والے، اپنے سامان کو مہنگا بیچنے کے لیے سے اس کو اسٹاک کر لیں۔ ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ الگ سے بحث ہے کہ ان کے لیے شریعت کے احکامات کیا ہیں، کتنا سخت مجرم ہے اللہ کے ہو۔ لیکن بہرحال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی کو کھجور نہ ملے تو پھر تکلف کی ضرورت نہیں، سادہ پانی سے روزہ کو افطار کر لے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پانی کو طہور بنایا ہے، خود بھی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، ظاہری باطنی کمیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے پانی کے ذریعے سے افطار کرنے میں ظاہر و باطن کی طہارت کا تذکرہ کیا۔ اور ایک اور موقع پر جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، اور ان کا عمل وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، کہ مغرب کی نماز سے پہلے آپ چند کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن رُطَبَاتٍ فَطُمَيْرَاتٍ، اور اگر تر کھجوریں دستیاب نہ ہوتی تو آپ چھواروں سے، خشک کھجوروں سے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن طُمَيْرَاتٍ حَسَوَاتٍ مِّمَّا، اگر تر کھجوریں، خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی
تو چند گھونٹ پانی پی لیتے اور روزہ افطار کر لیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ کے افطار میں تکلف نہیں، جو دستیاب ہو ارزاں سستی اللہ کی نعمت اس سے افطار کر لے۔ پانی سہل الحصول ہے، کھجور سہل الحصول تھی وہاں پر، تو ہمارے ہاں پانی دستیاب ہے، اس کا اہتمام کر لے۔ باقی چیزوں کی جب چونکہ شریعت نے اس کو ایسا جو عام طور پر دستیاب چیزیں بیان کر دی، تو اسی کو روزہ کے افطار کے لیے اس کی طرف ترغیب دے دی، ورنہ کوئی خاص تکلف نہیں کہ یہی ہو اور یہ نہ ہو، بلکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ اگر کچھ نہیں تو پانی جو سب کو دستیاب ہے ہی، تو وہ پانی کے ذریعے سے روزہ افطار کر لیں۔ تو لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ پھر نمک سے افطار کریں، تو یہ بے اثر بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر دین کی منشا کے موافق عمل کرنے کی توفیق دے، اور رمضان میں لوگوں کے ساتھ تعاون اور نیکی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی تاجر پیشہ ہے تو اپنی چیزوں میں لوگوں کے لیے تخفیفات اور سیلز کی اور لوگوں کے لیے بچت کی اسکیمیں لے کر آئے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں تاکہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو سکیں، خوشی خوشی، اور جو ہے سب کے سب اپنے بچوں کو، بڑوں کو بڑے، اپنے بچوں کو بھی اپنے خوشیوں میں شریک کر لیں، عورتوں کی ضروریات کا بھی انتظام ہو جائے۔ اس لیے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنا یہ دین کا تقاضا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور دین کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔